ہمارے ساتھ جو نئے ناظرین جڑے ہیں ان کے لیے یہ ذکر ضروری ہے کہ اب تک کی قسطوں میں ہم جنگ عظیم دوئم یا ورلڈ وار 2 کے آغاز میں پولینڈ کی فتح سے شروع ہونے والے سلسلے کو فرانس پر جرمنی کے قبضے تک بیان کر چکے ہیں۔ جرمنی، پولینڈ، لگزمبرگ، ناروے، ہالینڈ، بیلجیم اور ڈنمارک پر قبضہ کر چکا تھا۔ اب تک فتح ہونے والا آخری ملک فرانس تھا جو کہ برطانیہ کا اتحادی تھا۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے فرانس کے جرمنی کے ساتھ صلح کے معاہدے سے پہلے ایک آخری کوشش کی اور 12 جون 1940 کو ہوائی جہاز میں تورس پہنچا۔ یہ ایک آخری کوشش تھی کہ فرانسیسی کابینہ کو وعدے کے احترام پر آمادہ کیا جائے، جداگانہ صلح سے روکا جائے اور شمالی افریقہ میں جنگ جاری رکھنے کے لیے کہا جائے۔ 16 جون 1940 کو جرمنی نے مزید پیش قدمی کی تو چرچل نے ایک بار پھر تجویز پیش کی کہ فرانس اور برطانیہ مل کر یونین بنا لیں۔ مجوزہ یونین کے اعلان کا مطلب یہ تھا کہ دفاع، امور خارجہ، مالیات اور اقتصادیات کے لیے دستور میں مشترکہ دفعات رکھی جائیں۔ ہر فرانسیسی شہری کو فوراً برطانوی شہریت اور ہر برطانوی شہری کو فرانسیسی شہریت کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ دونوں ملک جنگ کی تباہ کاریوں کو درست کرنے کی ذمہ داری میں شریک رہیں اور دونوں کے وسائل یکساں اس مقصد کے لیے صرف ہوں، لیکن فرانسیسی کابینہ اس پر رضامند نہ ہوئی اور ہتھیار ڈال دیے۔ صرف 10 مہینے میں نازی اسٹیم رولر 7 ملک کو چل چکا تھا اور ان میں ناقابل شکست فرانس بھی شامل تھا، مگر واحد ملک برطانیہ نے جرمنی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے حربے ناکام بنا دیے۔ برطانیہ کو شکست نہ دے سکنے کی وجہ یہ تھی کہ ہٹلر نے اپنی بحری فوج پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی اور نہ ہی فضائیہ کے لیے اچھے ریڈار بنائے تھے، جبکہ برطانیہ کے پاس کہیں زیادہ بہتر اور منظم بحریہ اور ساحلی ریڈار موجود تھے۔ برطانیہ نے ہی پہلی بار جنگ عظیم میں ریڈار متعارف کروایا جو فضا میں محو پرواز طیاروں کی ٹھیک سے نشاندہی کر سکتا تھا۔ اس ہتھیار کی بنا پر جرمن فضائیہ سرپرائز کے عنصر سے محروم ہو گئی۔ جرمنی نے پوری جنگ کے دوران برطانیہ پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری رکھا اور تباہی پھیلائے رکھی، لیکن اسے فتح نہیں کر سکا۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ فرانس کی شکست کے بعد برطانیہ خود ہی ہتھیار ڈال دے گا، مگر برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کی شعلہ بار تقریروں اور برطانوی بحری، بری اور فضائی افواج کی دلیرانہ مزاحمت کی وجہ سے ہٹلر کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ جولائی 1940 میں جرمنی اور برطانیہ کا پہلا تصادم ہوا جب جرمن بمبار طیاروں نے پہلی بار لندن پر بم برسائے۔ برطانوی فضائیہ کے پاس جرمنی کے مقابلے میں طیاروں کی تعداد بہت کم تھی، مگر اس کے ساحلی ریڈار دشمن کے طیاروں کی آمد خبر دے دیتے تھے، جس کے باعث انہیں راستے میں ہی روک لیا جاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کی جنگ 10 جولائی سے 31 اکتوبر 1940 تک جاری رہی۔ اسے 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 10 جولائی سے 7 اگست تک کا دور ہے جو ہوائی حملوں کا ابتدائی دور کہلاتا ہے۔ دوسرا دور 8 اگست سے 23 اگست تک کا ہے جس میں جرمن طیاروں نے برطانیہ کے اہم ساحلی مقامات پر حملے کیے۔ تیسرا دور 24 اگست سے 6 ستمبر تک کا ہے۔ اس دور میں فائٹر کمانڈ کے ہوائی اڈوں پر حملے ہوئے۔ چوتھا دور 7 ستمبر سے 30 ستمبر تک کا ہے جس میں بڑے بڑے لڑاکا بمبار طیاروں کی مدد سے دن کے وقت لندن شہر پر بم برسائے گئے۔ پانچواں دور لندن پر دن کے وقت ہوائی حملوں کا وہ دور ہے جس میں لڑاکا بمبار ہوائی جہاز استعمال ہوئے۔ یہ دور 1 اکتوبر سے آخر اکتوبر تک جاری رہا۔ جنگ کی ابتدا میں جرمنوں کا پلہ بھاری رہا کیونکہ ان کے پاس فرانس اور ہالینڈ کے ہوائی اڈے تھے۔ اس کے علاوہ جرمنی کی طیارہ سازی کی صنعت بڑی تیزی سے ہوائی جہاز بنا رہی تھی، تاہم ہوائی قوت کی برتری کے باوجود برطانوی رائل ایئر فورس کے سامنے جرمنوں کی پیش نہ گئی اور انہیں زبردست نقصان اٹھانے کے بعد لڑائی سے ہاتھ روکنے پڑے۔ اس جنگ میں تقریباً 1750 جرمن طیارے تباہ ہوئے۔ جنگ برطانیہ کے دوران جرمنی اور برطانیہ نے ایک دوسرے کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا۔ برطانیہ پر زیادہ حملے رات کو کیے جانے لگے۔ ایسے میں لندن میں زیر زمین چلنے والی ٹرینوں کی سرنگیں بہترین پناہ گاہیں ثابت ہوئیں۔ برطانیہ کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں جرمنی کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ برطانیہ کی ساری فضائیہ تباہ ہو چکی ہے۔ اس نے برطانوی فضائیہ کے اڈوں اور شہری آبادیوں پر بمباری شروع کر دی، لیکن اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ بالآخر جنوری 1941 میں جرمنی نے فضا کے ذریعے برطانیہ کو فتح کرنے کی کوشش ترک کر دی۔ اس طرح برطانیہ کو اپنی فضائیہ کو نئے سرے سے منظم کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ برطانیہ کا اس جنگ میں شکست نہ کھانا آخر کار جرمنی کی تباہی کا باعث بنا، کیونکہ بعد میں برطانیہ اتحادیوں کے لیے جنگی اڈے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔